رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا۔ دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت عظمیٰ سے نواز دیا وہ خوش قسمت ترین انسان، اور جو ایمان سے محروم ہو گیا وہ بالکل محروم ہو گیا۔ اور جو ایمان سے محروم ہے اللہ نے قرآن مقدس میں ان کے بارے میں مختلف انداز سے فرمایا۔ کبھی انہیں نقصان اور گھاٹے والا کہا، لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، پکی بات ہے، کسی قسم کا شبہ نہیں، بے شک ایسے لوگ آخرت میں بہت بڑے خسارے میں ہوں گے۔ اسی طرح کبھی فرمایا اولئک مأواہم النار، روز قیامت ان کی منزل اور ٹھکانہ اور ان کا گھر جہنم میں ہوگا۔ بعض اوقات انسان ایمان سے تو محروم ہو جاتا ہے لیکن نیکیوں کے کام وہ کرتا رہتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میرا ایمان ختم ہو چکا ہے، اور وہ اپنے اعمال پہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان سے محروم ہے اور اپنی نیکیوں کا ناز ہے، ذہن میں ہے، فرمایا حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ان کے اعمال برباد ہو گئے اور ہم قیامت کے دن جتنے بھی نیکیوں کے کام ہیں ایمان کے بغیر ان کی کوئی قیمت، کوئی وزن نہیں ڈالیں گے۔ فرمایا ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ دنیا میں رہتے ہوئے بڑے مطمئن تھے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ ساری دنیا کی محنتیں، کوششیں، ریاضتیں، مشقتیں، عبادات اور اخلاق وہ سارے کا سارا رائگاں اور ضائع ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ایمان بہت اہم چیز ہے۔ صحابہ کرام اپنے ایمان کی بہت فکر کیا کرتے تھے۔ صحابی کا واقعہ آتا ہے، ایک دفعہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں میں خیال آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس میں تھے کیفیت اور تھی، اب بچوں میں ہیں تو کیفیت اور ہے، وہ بلندی نہیں ہے۔ پریشان ہوئے اور اس قدر غلبہ اپنی حالت پہ ہوا کہ گھر سے بھاگتے ہوئے نکلے اور یہ کہہ رہے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ گلی سے بھاگتے جا رہے ہیں پریشانی کی حالت میں اور یہ کہہ رہے ہیں۔ ایک صحابی ملے، حنظلہ کیا کہتے ہو؟ کہا رسول اللہ کی خدمت میں ہوتے ہیں حالت اور ہوتی ہے، بیوی بچوں میں آئے حالت اور ہوئی، تو شک ہے یہ دو حالتیں تو منافق کی ہوتی ہیں، مومن کی تو حالت ایک ہوتی ہے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی کیفیت رسول اللہ کی خدمت میں رکھی، آپ نے فرمایا حنظلہ جو کیفیت تمہاری میری مجلس میں ہوتی ہے یہی حالت تمہاری گھروں میں ہو تو فرشتے تمہارے ساتھ گلیوں میں مصافحہ کرنے لگے۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، صحابہ کو چھوٹی چھوٹی بات اس کے اوپر بھی پریشان ہو جاتے تھے، کہیں ایمان میں کوئی کمی، قصور، کوتاہی تو نہیں ہو گئی، اس لیے کہ سارے اعمال کا مدار ہی ایمان پر ہے، جیسا کہ قرآن کی آیتوں سے آپ نے سن لیا۔ اب میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ کی اربہا گھر بہا رحمتیں نازل ہوں، بلکہ اگر یوں کہوں اللہ اپنے خزانوں کے مطابق، اللہ اپنے علم کے مطابق، اللہ اپنی قدرت کے مطابق، اللہ اپنی طاقت کے مطابق اپنے لاڈلے پیغمبر جس کو چن کے اس نے آخری نبی بنایا ان پر رحمتیں بھیجے، سلام بھیجے، سلامتیاں بھیجے، درود بھیجے، جنہوں نے
ہمارے اوپر احسان عظیم کیا، ہمیں بتایا کہ یہ کام ہیں، ان کو اختیار کرو گے تو مومن کہلواؤ گے، یہ کام ہیں ان کو اپناؤ گے تو ایمان کی لذت پاؤ گے، یہ کام ہے، یہ سوچ ہے، اس کو اختیار کرو گے تو مومن کہلواؤ گے، یہ عمل ہے، اگر یہ اختیار کرو گے تو ایمان میں کمزوری آ جائے گی، ایمان میں ضعف آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے نبی نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اور گزشتہ کئی جمعوں سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کو پڑھ رہے ہیں۔ آج میرا ارادہ ہے کہ اس سلسلے کو مکمل کر دیا جائے، اس لیے چند ایک حدیثیں، انتہائی خوبصورت حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کون ہے؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اپنے آپ کو مومن کہنے والے تو بہت ہیں، لیکن مومن وہ ہے کہ میں اس کو اتنا محبوب ہو جاؤں حتیٰ کہ باپ، اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ جب تک میں اس کو محبوب نہیں بنتا وہ مومن بھی نہیں بنتا۔ مومن جب بنے گا جب میں ان سے زیادہ محبوب بن جاؤں گا، اور اگر ماں باپ، بیٹا بھائی، بیٹا اولاد، رشتہ دار لوگ زندگی کے کسی موڑ پر وہ آگے بڑھ گئے، میں پیچھے رہ گیا، یا مجھے پیچھے کر دیا گیا، یا میرے طریق کو پیچھے کر دیا گیا، تو صرف میں نہیں پیچھے کیا جاؤں گا، اس کے سارے اعمال بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس حدیث کی روشنی میں مجھے اور آپ کو اپنے شب و روز، اپنی سوچیں، اپنی زندگی، اپنے 24 گھنٹے، اپنی معاشرت، اپنے تعلقات، اپنی رشتہ داریاں، اپنے دوست متعین کرنا ہوں گے، وگرنہ پچھتاوا ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ لذت پانا چاہتے ہو، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ ایسا نسخہ بتا دیجئے سجدے میں جائیں تو مزہ آئے۔ حضرت ایسی بات کام بتائیے کہ قرآن پڑھے نا تو بڑا مزہ آئے۔ حضرت درود شریف پڑھتے ہیں لیکن وہ لذت نہیں آتی، تیسرا کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن وہ اندر وہ مٹھاس نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے کہا مٹھاس چاہیے، لذت چاہیے، حلاوت چاہیے، نور چاہیے، روشنی چاہیے، وہ روشنی جو سارے اندھیروں کو ختم کر دے، وہ نور جو ہر طرف جگمگا اٹھے، وہ مزہ اور وہ لذت جو دنیا کے کسی کھانے میں تمہیں نہ ملے، وہ لذت جو دنیا کے کسی مشروب میں نہ تمہیں ملے، وہ مٹھاس، وہ مزہ، وہ سکون جو تمہیں دنیا کی کسی مقام میں نہ ملے، کسی زمان میں نہ ملے، کسی لباس میں نہ ملے، اپنے اندر یہ 3 چیزیں پیدا کر لو، تمہیں لذت ایمان ملے گی، تجھے سجدے کی لذت بھی ملے گی، تجھے قرآن کی لذت بھی ملے گی، تو اللہ اکبر کہے گا، تیرے پاؤں کے ناخنوں سے لے کر تیرے سر کے بالوں تک تجھے محسوس ہوگا تو نے کسی کا نام لیا، تو سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلی پڑھے گا، تجھے محسوس ہوگا کہ تو ایسے ہے جیسے تو نے اللہ کے پاؤں پہ اپنے سر کو رکھا ہوا، تجھے محسوس ہوگا تو کسی کو پکار رہا ہے اور وہ آسمانوں پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے اے میرے بندے تو نے سچ کہا، میں حاضر ہوں، پکار مانگ میں تجھے دیتا ہوں۔ لیکن وہ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی، جب وہ 3 اعمال اپنے اندر پیدا کرو گے پھر تمہیں یہ لذت، یہ مزہ ملے گا۔ فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 عظیم الشان چیزیں ایسی ہیں جس میں بھی ہوں گی وہ ایمان کی لذت چکھ لے گا۔ یہ رحمت کا عروج ہے۔ دنیا میں لوگ اپنے قریب والوں کو نوازتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، جو ان کے کام آتا ہے ان کو نوازتے ہیں، جو ان کے ساتھ وقت زیادہ گزارتا ہے ان کو نوازتے ہیں۔ بڑے سے بڑا سخی آدمی، بڑے سے بڑا غنی آدمی بھی ان چیزوں کا لحاظ رکھتا ہے۔ آمنہ کے لال کی سخاوت کو دیکھیے، آمنہ کے لال کے غنی ہونے کو دیکھیے، آمنہ کے لال کی محبت کو دیکھیے، آمنہ کے لال کی شفقت کو دیکھیے، آمنہ کے لال کی رحمت کو دیکھیے۔ کوئی قید نہیں لگائی کہ پہلے زمانے کے لوگ یا ان کے لیے خاص،
یہ میرے صحابہ کے لیے خاص، یہ تابعین کے لیے خاص، یہ تبع تابعین کے لیے خاص، یہ سیدوں کے لیے خاص، یہ امراء کے لیے خاص، یہ کام جو مسجد نبی میں بیٹھے گا اس کو زیادہ لذت ملے گی، اور جو افریقہ کے ملک میں ہوگا اس کو وہ لذت نہیں ملے گی۔ فرمایا نہیں نہیں، 3 عادتیں تو پیدا کر، زمان کوئی بھی ہو، مکان کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، علاقہ کوئی بھی ہو، قوم کوئی بھی ہو، شہر کوئی بھی ہو، غریب ہو یا امیر، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، اونچی قوم کا ہو یا بظاہر نیچی قوم کا، کچھ بھی ہے، یہ وصف 3 تیرے اندر ہونے چاہیے، لذت تجھ میں اللہ دوں گا۔ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، پہلا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی علامت یہ ہے اللہ اور رسول کی محبت دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ ہو، یہ پہلی چیز ہے۔ سجدے میں لذت کے لیے یہ پہلا نسخہ ہے، یہ پہلی علامت ہے، یہ پہلا وصف ہے۔ دوسرا من احب عبدا لا يحبه الا للہ، جب تو نے کسی سے محبت کرنی ہے، برادری دیکھ کر نہیں کرنی، کسی سے محبت کرنی ہے، کسی کی طرف ہاتھ بڑھانا ہے، قوم دیکھ کر نہیں کرنا، مال دیکھ کر نہیں کرنا، علم دیکھ کر نہیں کرنا، علاقہ دیکھ کر نہیں کرنا، کاروبار دیکھ کر نہیں کرنا، شکل و صورت دیکھ کر نہیں دوستی لگانی، کسی سے محبت کرنی۔ فرمایا اگر تجھے ایمان کی لذت چاہیے، من احب عبدا لا يحبه الا للہ، اللہ کے لیے محبت تو کر، سجدوں میں لذت میں اللہ تجھے دوں گا۔ من احب عبدا، کسی قوم کی وجہ سے نہیں، یہ ہماری قوم کا آدمی ہے اس لیے اس سے محبت ہے، یہ پختو بھائی ہے، یہ پنجابی بھائی ہے، یہ تو ہمارا اپنا ہے، یہ تو ہمارا اپنا ہے۔ نہیں، اپنا اس کو بنا جس کو دیکھ یہ اللہ کا اپنا ہے، یہ اللہ کے قریب ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کر، تجھے لذت ایمان ملے گی۔ تیسری علامت من یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ من کما یکرہ ان یلقا فی النار، اگر لذت ایمان چاہیے تو فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا پھر ایمان کو چھوڑ کر کافروں والا کام کرنا، کافروں والی سوچ رکھنا، کافروں سے دوستی لگانا، کافروں کو ٹھیک کہنا، کافروں کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو، اتنا ہی گراں ہو، اتنا ہی مصیبت اور تکلیف دہ ہو، جیسے تجھے اگر پکڑ کر آگ میں ڈال دیا جائے تو اپنے لیے کتنے مصیبت اور پریشانی سمجھے گا، کفر کا کلمہ زبان سے کہنا تیرے لیے اتنا ہی مشکل ہو۔ تو میرے بھائی، مجھے اور آپ کو اب دیکھنا ہے ہماری حالت کیا ہے۔ ہمارے نزدیک سب سے سستی چیز کیا ہے؟ ایمان بیچنا، کفر خریدنا، سب سے سستی چیز۔ یہ ایمان بک رہا ہے ابا جی کے پیچھے، یہ ایمان بک رہا ہے زوجہ کے پیچھے، یہ ایمان بک رہا ہے دکان کے پیچھے، یہ ایمان بک رہا ہے ملازمت کے پیچھے، یہ ایمان بک رہا ہے جماعت کے پیچھے، یہ ایمان بک رہا ہے جماعت کے پیچھے۔ میرا جس جماعت سے تعلق ہے وہ کفریہ نظام لانا چاہتی ہے، میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ میرا جس جماعت سے تعلق ہے وہ رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتی ہے، میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ میرا جس جماعت سے تعلق ہے، جس لیڈر سے تعلق ہے، وہ کافروں کا دوست ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے جس کو اپنا پیر مان لیا، میں نے جس کو اپنا مرشد مان لیا، وہ رسول اللہ کی سنت کو کٹائے، اس کو نالیوں میں ڈالے، میں کہوں میں پیر بخاری نہیں چھوڑ سکتا، میں پیر گولڑا نہیں چھوڑ سکتا، میں پیر مجددی نہیں چھوڑ سکتا،
چاہے وہ دین کو چھوڑ دے۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوستو، یاد رکھیے ہمیں آج سجدے کی لذت کیوں نہیں ملتی؟ ہمیں آج اللہ اکبر، کچھ لوگ اللہ اکبر کہتے تھے سینے پھٹ جایا کرتے تھے، آج ہم نمازوں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، ٹکروں پہ ٹکرے مارتے ہیں، نفل پڑھ پڑھ کے تھکتے ہیں، ایک بخار ہمارا اترتا نہیں ہے، پڑھتے ہیں نفل، بیماریاں جاتی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز میں وہی طاقت، نماز میں وہی اثر، اللہ کے نام میں وہی اثر، الحمدللہ میں وہی اثر، لا حول ولا قوت الا باللہ میں وہی اثر، لیکن پڑھنے والا مردہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، مجھے اور آپ کو اگر ایمان سب سے اہم ترین چیز ہے، میں نے شروع میں عرض کیا ہے ہمیں اپنے ایمان کی فکر۔ آخری حدیث آپ کی خدمت میں سنا دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صاحب آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، مجھے ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ میں کسی سے نہ پوچھوں اس کے بعد۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، آمنت باللہ، کہہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پہ ثابت قدم رہ، پھر اس کا پہرا دے، اس کے اوپر مضبوط رہ۔ اب آمنت باللہ کیا ہے؟ دوسری حدیث لگاتا ہوں۔ آمنت باللہ کا مطلب رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ کا مطلب یہ ہے، جو آمنت باللہ کہتا ہے کیا مطلب؟ وہ رب اور پالنہار کس کو سمجھے؟ اس کا پالنہار، اس کا داتا، اس کا گنج بخش، اس کا لجپال، اس کا دستگیر، اس کا فریاد رس، اس کی دور و نزدیک سے سننے والا، اس کی مشکل کشائی کرنے والا، اس کی حاجت روائی کرنے والا، اس کو اولاد دینے والا، اس سے اولاد چھیننے والا، ایک اللہ ہو۔ آمنت باللہ کا مطلب یہ ہے، آمنت باللہ اے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اے رضیت بالاسلام دینا، میں راضی ہوں کہ میرا دین، میرا مذہب کیا ہے۔ میں اب خوشیوں میں، غمیوں میں کس کے طریقے پہ چلوں گا؟ میرے نبی کے طریقے پہ ہے، پھر تھوڑا تھوڑا ہلاتا جاؤں۔ نبی کے طریقے پہ ہے جب بچی آئے، دولہا اور دلہن آئے، تیل ڈال دیا جائے، ہے؟ آج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ آمنت باللہ کوئی آسان نہیں ہے۔ ہاں، یہ میں نہیں کہہ رہا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابی نے سوال کیا تھا، امام الانبیاء نے جواب دیا تھا، تم سمجھتے ہو 2 لفظوں کا جواب ہے، یہ سارے قرآن و حدیث کو شامل ہے۔ وہ فرماتے ہیں آمنت باللہ ثم استقم، صحیح راستے پر استقامت، یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ صحیح راستے پر استقامت اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ آخرت میں پل صراط پر استقامت مشکل ہے۔ قرآن نے بیان کیا ہے، حدیث میں بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے دنیا میں عبادت گزار، وہ پل صراط سے نیچے گر جائیں گے، عبور نہیں کر سکیں گے۔ لوگ حیران پریشان ہوں گے، حاجی صاحب بھی ڈگے پے نے، مرشد پاک بھی ڈگے پے نے، ساڑھے مولانا صاحب بھی بڑا بڑا نہ گرنا ہے۔ اس پہ استقامت اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح تو آمنت باللہ کہے اور کھانا اپنی مرضی کا، آمنت باللہ کہے خوشیاں اپنی مرضی کی، آمنت باللہ کہے غمیاں اپنی مرضی کی، آمنت باللہ کہے تہوار اپنی مرضی کے، آمنت باللہ کہے سجدے تیری مرضی کے، آمنت باللہ کہے خرچ کرنا تیری مرضی کا۔ نانا جب کہہ لیا آمنت باللہ تو پھر سارا کا سارا طریقہ کس کا چلے گا؟ پھر مذہب کون سا چلے گا؟ اسلام مذہب میں باجے کوئی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اسی مرکتے چلے ہیں، اسی کو بیوہ لین چلے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ جملے جی، اسی کو بیوہ لین چلے ہیں، کوئی ساڈا منڈا کوئی للا لنگڑا ہے، اسی بھوکے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ کیوں؟ قصور کیا ہے؟ مولانا نے کہہ دیا ہے یا خاندان کے کسی رشتہ دار نے کہہ دیا ہے کہ باجے نہ بجاؤ، ڈھولکیاں نہ بجاؤ، پھر پتہ کیا ہے؟
3 سال پہلوں آپ کی کیتا سی بھائی، ادو میں غلط سا، ادو میں غلط سا، میں کیتا ہوں نہیں کرنا. سمجھ لگی ہے جی؟ یہ کرتے ہیں کہ یہ میں نے صرف جھلک دکھا رہا ہوں، جھلک دکھا رہا ہوں. کیا ذہن بنا ہوا ہے؟ جھوٹ نہ بولیے، کاروبار ہی نہیں ہوتا بھائی جی، کچھ ہے نہیں لینا. یہ ذہن بن گیا. اس کا مطلب ہے اللہ کو کوئی نہیں پتا تھا. اللہ کہتا سچ بولو، اللہ کا علم ناقص، تیرا علم زیادہ ہو گیا. اللہ کہتا سچ سے کاروبار کرو، اسی نہ ہوتا ہی نہیں. میرے بھائی آمنت باللہ کہنا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلے ایمان کی حالت میں اس کو بچا کے جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ڈیکو پلوان آپ. یہ بڑے بڑے مولویوں نے ٹہ جانا ہے. ایمان کو بچانا کوئی آسان نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے چاہتا ہے کہ کسی اور سے پوچھنا نہ پڑے، تو پھر آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لے آ. اللہ پر ایمان لینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پہ راضی ہو جا، اسلام پہ راضی ہو جا، مجھے اپنا آخری نبی اور پیغمبر مان لے اور میرے طریقوں میں کامیابی سمجھ لے، تیرا ایمان ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا ثم استقم، استقامت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اللہ تشرک باللہ شیئا. استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. جب تو ایمان لائے گا تیرے اوپر حالات آئیں گے، کوئی کہے گا ککھڑیاں والی سرکار کو ٹر جا، کوئی کہے گا کاواں والی سرکار کو ٹر جاؤ، کوئی کہے گا فلانی شاہ صاحب کو ٹر جاؤ، کوئی کہے گا فلانی کرنیاں والے کو ٹر جا. تو نے اپنے ایمان کو بچانا ہے. تو نے کہنا جب میں گندا قطرہ تھا تو اتنا خوبصورت اللہ نے بنایا، اور اگر آج کوئی بیماری لگائی دی تو مجھ سے بڑا بغیرت کون ہے جو اس کو چھوڑ کر کہیں اور جائے؟ جب میرا وجود ہی نہیں تھا، میں معدوم تھا، مجھے وجود بخشا. تو دوجا ہے کہ جنہ کل جانا ہے اور کوئی نہیں، قبر وچ اپنے آپ ٹر گئے سن. جن کے پاس جانا ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اگر وہ صرف اور صرف جب ان کو موت آئی خود ہی غسل کیا، خود ہی کفن پہنا اور خود ہی چل کے قبر میں چلے گئے اور قبر خود بخود بن گئی، پھر تو میں ٹر جانا. تو جے سائیاں نے انہوں نے چک کے لے کے گئے، انہوں دے مریداں نے، انہوں دے شاگرداں نے انہوں نے غسل دیتا، انہوں دا جنازہ پڑھیا گیا، تو پھر انہوں کیوں نہ پکاراں جڑا ساریاں کمزوریاں تو پا کے؟ وہ کون ہے؟ کون ہے؟ خدا کے لیے میرے بھائیوں میں آپ سے منت کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، ہاتھ بھی باندھنے پہ مجھے کوئی یار محسوس نہیں ہوگا. ان باتوں کو مسلکوں کی بنیاد میں نہ پرکھا کرو. یہ قرآن کی بات ہے، یہ کسی مسلک کی بات نہیں. مسلک بعد میں آتے ہیں، یہ دیوبندی بریلوی والے، یہ بیماریاں بعد چاہیے نے، یہ مسلکوں کی بات نہیں ہے. یہ قرآن کی بات ہے کہ مشکل کشا کون ہے؟ یہ قرآن کی بات ہے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، حضرت ابو بکر نے فرمایا اور حضرت عمر نے فرمایا اخلص العمل للہ. اللہ پر ایمان پہ استقامت کیا ہے؟ کب جو کام بھی کرے تو کس کے لیے کر. تو نے بیان کرنا ہے تو بڑا خطیب بننے کے لیے نہیں، تو نے خرچ کرنا ہے تو سخی کہلوانے کے لیے نہیں، تو نے تہجد پڑھنی ہے تو عبادت گزار کہلوانے کے لیے نہیں، تو نے بہن بھائیوں کے کام آنا ہے تو باہر تعریف کروانے کے لیے نہیں، پرا ہوئے تے انجدہ ہوئے، بہن ہوئے تے انجدہ. اخلص العمل للہ، اپنا ہر کام کس کے لیے کر؟ کسی کو دکھانا مقصد. یہ ہے استقامت ایمان پر. اور تیسرا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے اللہ نے جو فرائض تمہارے ذمے کیے ہیں ان پہ مداومت اختیار کرو. یہ ہے آمنت باللہ. حضرت علی کی روح سے جو ان کو، ہم تو حضرت علی کو مانتے ہیں نا، الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، ہم تو مانتے ہیں. اور خدا کی قسم جتنا ہم مانتے کوئی اور مانتا ہی نہیں ہے. جس طرح ہم مانتے ہیں کوئی اور مانتا نہیں ہے. جو دعوے دار ہیں نا علی کو ماننے والے، کدی انہوں نے بھی نماز پڑھتے ہیں ویکھیا جی؟ دامم الفرائض کلہا. علی کہتا ہے مومن وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتا نہیں علی کی نظر میں وہ مومن. دامم الفرائض کلہا، جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ مومن، جو زکوٰۃ دیتا نہیں وہ مومن. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ وہ چند باتیں تھیں، وہ اعمال تھے اللہ کے نبی کی، کائنات کا سب سے خوبصورت جملے تھے جو ہم نے پڑھے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہر مسلمان کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے.
ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت میں، اور آخرت پہ یقین میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو جو احکام ہیں، اوامر ہیں، ان کی ادائیگی میں کھپانا ہے، اور جن سے اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے چاہے ان میں جتنی مرضی کشش نظر آئے ان کے قریب نہیں جانا۔ اس طرح کر کے جائیں گے سرخرو ہو جائیں گے۔ اور اگر میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج ہم نے ایمان جیسی نعمت کی قدردانی نہ کی، اللہ کی قسم پھر ندامت بھی ہوگی، پچھتاوا بھی ہوگا، پشیمانی بھی ہوگی، رسوائی بھی ہوگی، اخروی عذاب بھی ہوگا، لیکن کسی سے بچ نہیں سکیں گے۔ اور ایمان کی فکر کس قدر اہم ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو نبوت دی ہے، اور وہ نبی بڑا عجیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا شان نرالا ہے یوسف کا، خود بھی نبی ہے، بابا بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے۔ یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ، خود بھی نبی، بابا یعقوب بھی نبی، دادا اسحاق بھی نبی، پردادا ابراہیم بھی نبی۔ وہ یوسف پھر وہ یوسف ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت بھی عطا فرما دی، ساری چیزیں آپ کے قدموں کے تلے ہیں، اور یوسف کو ایک پریشانی ہے، ایک فکر ہے، اور وہ فکر کیا ہے؟ اللہ نے اس کو قرآن کے الفاظ دیے ہیں اس فکر کو۔ یوسف راتوں کو اٹھ کے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے کیا کہتے ہیں؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ یوسف کو کسی اور چیز کی کوئی پرواہ نہیں، پریشانی فکر یہ ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں اس حال میں جاؤں کہ میں اہل اسلام میں شامل ہو جاؤں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس سے اسلام کی اور ایمان کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اللہ کا نبی اپنے بچوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بچوں، حالات آئیں گے، کاروبار بڑھیں گے، نقصان ہوگا، اولادیں ہوں گی، بانج بھی ہوگے، لیکن بیٹا اپنی زبان سے کبھی کلمہ کفر نہ کہنا۔ جب تم دنیا کو چھوڑو تو اس حال میں چھوڑو کہ تمہاری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ ہو، تمہارے دل میں ایمان ہو، اسلام ہو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کریں۔ اللہ نے بن مانگے دے دی ہے، اس کو حفاظت کریں، اور جو اس کی حفاظت کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں عزت پائے گا، اور جو اس کی حفاظت نہ کر سکا وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اس ایمان کی قدر کرتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا کو چھوڑیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔